آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. ہاں وعلی الذین ایک اور استثناء بھی ہے، لیکن یہ ابتدائی استثناء ہے، یاد رکھے یہ حکم منسوخ ہوا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو پھر کیا کرے؟ طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو، ایک غریب کو کھانا کھلا دے، بس. روزہ نہ رکھے، مرضی اس کی نہ رکھے. لیکن اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان میں روزے میں 3 تغیرات ہوئے، 3 تبدیلیاں ہوئیں. 3 تبدیلیاں. ایک تبدیلی یہ تھی کہ جب رسول اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت فرما کے آ گئے، تو کیا کرتے تھے روزے کے بارے میں؟ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے. اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. ایام 20 ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ یہ روزہ رکھ دیا کرتے تھے. ان کو ایام 20 کہتے ہیں. بیض سفیدی، یعنی ان دنوں میں، ان راتوں میں راتیں سفید ہوتی ہیں کیونکہ چاند پورا ہوتا ہے 13، 14، 15. تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے بطور فرضیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی رکھتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے. بس یہ تھے. لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے نازل ہوئے تو ایام 20 کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی. سنت ابھی بھی ہے کہ جو شخص ایام 20 کے روزے ابھی بھی رکھنا ہے بالکل رکھ سکتا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، رکھ لیں، اچھی بات ہے. 10ویں محرم کا بھی رکھے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ 9 کو یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ وہ روزے ختم کر دیے گئے. پھر رمضان کے پہلی تبدیلی یہ ہو گئی. اچھا دوسری تبدیلی یہ والی، یہ جو اب اس آیت میں کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو شخص روزہ رکھنا نہ چاہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ جائز ہے. تو یہ حکم بھی تبدیل ہو گیا. کیسے؟ کہ اگلی آیت آئے گی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے بھی روزہ رمضان کا مہینہ پایا اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. تو وہ آیت بعد میں اتری، یہ پہلی کی آیت ہے. اس لیے چونکہ ابتدا ہے نا، ابتدا میں تو آہستہ آہستہ لوگوں کو خوگر بنانا تھا، عادی بنانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے پہلے یہ حکم دے دیا کہ مالدار اگر روزے نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، اس کے لیے فدیہ دیا کریں. لیکن یہ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. یہ دوسرا حکم، دوسری تبدیلی. اور تیسری تبدیلی فرمایا کہ ابتداء اسلام، وہ تھوڑی سی مشکل وہ تبدیلی، پھر اللہ نے اس کو آسان کر دیا. کیسے؟ کہ یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا حکم یہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن شروع میں کیا تھا کہ بس اب روزے میں ہے بندہ تو غروب آفتاب ہوتے ہی افطاری کا حکم ہے. اب افطاری کرو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، لیکن کب تک؟ سونے سے پہلے تک. اور اگر اس درمیان کسی کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، بس اگلا روزہ شروع. اس وقت سحری کھانے کا حکم نہیں تھا، رات کے کھانے کا حکم نہیں تھا. بس جب تک بیٹھے ہو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو. جیسی آنکھ لگ گئی اور سو گئے، اس کے بعد اگلا روزہ شروع. یہ بڑا مشکل حکم تھا. تو بہت سے صحابہ کرام اس میں بے ہوش بھی ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی سارا دن کھیتی باڑی کر کے جب گھر پہنچے، مغرب کی نماز تو پانی پی لیا، افطار کر لیا. بیوی سے کہا کھانا وانا، تو بیوی نے کہا بس آپ بیٹھے، کھانا میں لاتی ہوں. وہ بیٹھ گئے، چونکہ تھکے ہوئے تھے سارا دن کام کر کے، جیسے بیٹھ گئے ٹیک لگائے، سو گئے. بیوی جب کھانا لے کر دیکھا تو سو گئے. کہا انا للہ و انا، یہ تو آپ سو گئے بھائی، اب کیا ہوگا؟ اگلا روزہ لگ گیا آپ کو. تو پھر اگلا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا، اگلے دن بے ہوش ہو گئے. اس طرح کے کئی واقعات ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے پھر آسانی فرمائی کہ حکم آیا، اگلی آیت آ جائے گی، کلو واشربو، اب کھاتے رہو، پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق تک تم ساری رات کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو. سونا وونا شرط نہیں ہے، اب سونا ختم ہو گیا. سو جاؤ، پھر اٹھو. پھر سحری کا بھی حکم مل گیا. تو ٹھیک ہے، ساری رات اللہ پاک نے اجازت دے دی کھانے پینے اور مباشرت کرنے کی. صرف کیا ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ
الی اللیل، مغرب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا حکم مل گیا۔ یہ تیسری تبدیلی